الرحمن الرحيم الحمد لله الذي صرف قلوبنا نحو الإيمان والصلاة والسلام الأتمان على نبيه مبلغ أمره ونهيه بإحسان وعلى آله وصحبه إلى اليوم الذي يوزن فيه الأفعال في الميزان. محترم ناظرین و سامعین، عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ العزیز علم الصرف کا سبق نمبر 90 شروع کریں گے۔ دیکھیے سبق نمبر 90، تعلیلات۔ ماقبل میں ہم دعا کی گردان پڑھ چکے ہیں ناقص کی، آج سے ہم تعلیلات پڑھنے جا رہے ہیں۔ دعا اصل میں دعوا تھا، واو متحرک ہے، اس سے پہلے مفتوح، واو کو الف سے بدلا، دعا ہو گیا۔ دعا کی تعلیل ہوئی کہ دعا اصل میں دعوا تھا، بروزن نصر۔ تعلیل کرنے کے لیے سب سے پہلے اصل کو نکالنا ضروری ہے، تو دعوا بروزن نصر۔ دعوا میں آخر میں دیکھیے واو حرف علت ہے، ناقص اسی کو کہا جاتا ہے کہ جس کا لام کلمہ حرف علت ہو۔ تو دعوا میں واو لام کلمہ ہے اور حرف علت ہے اور متحرک اور ماقبل عین مفتوح ہے، اور واو متحرک اور ماقبل مفتوح ہو تو اس واو کو الف سے بدل دیا جاتا ہے، تو دعوا سے بن گیا دعا۔ آگے دیکھیے دعوا میں بسبب تثنیہ کے سلامت رہا، مطلب یہ ہے کہ دعوا اپنی اصل پر ہے، جس طرح نصرہ اپنی اصل پر ہے۔ دعوا بروزن نصرہ، تو دعوا میں کوئی تعلیل نہیں، وہ اپنی اصل پر ہے۔ یہاں پر بھی تو وہی بات ہے کہ واو متحرک ہے اور عین مفتوح ہے، تو ماقبل میں جو قاعدہ ہے کہ الف سے بدل دیا جاتا ہے، تو یہاں پر بھی ویسا ہی ہونا تھا، لیکن پھر دعا دو ساکن جمع ہو جاتے الف، اور اگر تثنیہ کے اندر دعوا میں، دعوا تثنیہ میں واو کو الف سے بدل دیا جاتا تو دو ساکن، دو الف جمع ہو جاتے، دو ساکن جمع ہو جاتے، ایک کو گرا دیا جاتا، تو ایک کو گرا دے، ایک الف کو گرا دینے کے بعد دعا ہی رہ جاتا، تو واحد مذکر غائب اور تثنیہ مذکر غائب میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا۔ اس بنا پر دعوا میں واو کو تثنیہ کے ہونے کی وجہ سے سلامت رہا، یعنی اس کو گرایا نہیں گیا، وہ اپنی اصل پر ہے۔ اب آگے دیکھیے دعو صیغہ جمع مذکر غائب، اصل میں دعو بروزن نصرو تھا، دعو نصرو اور دعو نصر وزن نہیں بیٹھ رہا ہے، تو سب سے پہلے اصل نکال کر وزن کو بیٹھانا ہوتا ہے، وزن کی ترتیب جمانی ہوتی ہے، تو دعو نصرو وزن بیٹھ گیا، وزن اصل نکال لی گئی۔ اب دیکھیے کیا ہے، پہلے واو کو الف کیا، یعنی واو کو الف کیوں کیا گیا؟ اوپر والے قاعدے سے کہ عین کے بعد جو واو ہے دیکھیے آپ متحرک ہے، دعو میں واو پر ضمہ ہے، متحرک ہے، اور ماقبل عین جو ہے وہ مفتوح ہے، تو واو کو الف سے بدل دیا تو دعاو ہو جائے گا، یعنی الف اور واو دو ساکن جمع ہو گئے۔ پہلے واو کو الف کیا تو واو کو الف کیا، پھر الف کو اجتماع ساکنین سے گرا دیا کہ واو بھی ساکن اور الف بھی ساکن، تو دو ساکن جمع ہو جاتے تو ایک کو گرا دیا جاتا ہے، تو اس وجہ سے الف کو گرا دیا تو دعو سے ہو گیا دعو رہ گیا۔ وہی کہہ رہے، وہی بات، واو متحرک ماقبل مفتوح تو واو کو الف سے بدل دیا جاتا ہے، پھر دو ساکن جمع ہو گیا الف اور واو، تو الف کو گرا دیا دعو رہ گیا۔ آگے دیکھیے دعت اصل میں دعوت تھا، واو الف ہو کر اجتماع ساکنین سے گر گیا، دعت رہ گیا۔ دیکھیے دعوت بروزن نصرت، واو متحرک ماقبل عین مفتوح، واو کو الف سے بدلا ہو گیا دعات، دو ساکن جمع ہو گئے، کون کون؟ الف اور تا۔
الف کو گرا دیا گیا تو دعت رہ گیا. اب دیکھیے دعتا اصل میں دعوتا تھا، واو الف ہو کر اجتماع ساکنین سے گر گیا. کیا مطلب اس کا؟ واو متدعوتا میں بھی بروزن نصر تھا. اب دیکھیے واو متحرک ہے اور عین ما قبل مفتوح ہے، واو کو الف سے بدل دیا تو ہو گیا دعاتا. کیا ہو گیا؟ دعاتا. پھر آگے دیکھیے کیا آگے بتا رہے ہیں، دیکھیے تعلیل. تا ظاہر میں متحرک ہے اور حقیقت میں ساکن ہے. تا ظاہر میں متحرک ہے اور حقیقت میں ساکن ہے، صرف الف تثنیہ کی وجہ سے اس کو فتحہ دیا گیا. مطلب یہ ہے کہ دعوتا میں واو کو الف سے جب بدلا ہے تو دو ساکن تو جمع نہیں ہو رہے ہیں، تو واو الف ہو کر اجتماع ساکنین سے جو گر گیا اس کی وجہ بتائی گئی کہ دعوتا میں واو کو الف سے بدلنے کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ الف ہی صرف ساکن ہے، تا تو ساکن نہیں ہے. تو پھر یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ الف اجتماع ساکنین کی وجہ سے گر گیا؟ دعاتا. اب غور کیجئے الف کے بعد تا متحرک ہے تو اسی کا جواب دیا گیا کہ تا ظاہر میں متحرک ہے. دعوتا میں جو تا جو نظر آ رہا ہے وہ ظاہر میں متحرک ہے اور حقیقت میں ساکن ہے. کیوں حقیقت میں ساکن ہے؟ اس کا جواب الف تثنیہ کی وجہ سے اس کو فتحہ دیا گیا. تا کے بعد جو الف تثنیہ ہے اس کی وجہ سے اس کو فتحہ دیا گیا ہے، ورنہ دعوت میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ تا ساکن ہے اور یہاں پر بھی تا کیا ہے؟ ساکن ہے. تو دو ساکن جمع ہو گئے، ایک تو واو کو الف سے بدلا تو الف ساکن اور تا ساکن. جب دو ساکن جمع ہو جائے الف کو گرا دیا تو دعاتا سے ہو گیا دعاتا. دعاتا سے کیا ہو جائے گا؟ دعاتا. دیکھیے آگے دعونا سے آخر تک سب صیغے اپنی اصل پر ہیں، یعنی دعونا، دعوتا، دعوتما، دعوتم، دعوتی، دعوتما، دعوتن، دعوتو، دعونا، سب صیغے اپنی اصل پر ہیں. ہر صیغے کی تعلیل ہو یہ بھی ضروری نہیں ہے. جن صیغوں میں تعلیل ہوئی ہے وہ اپنی اصل پر نہیں ہوتے، ان کی اصل نکالی جاتی ہے پھر تعلیل کی جاتی ہے. اور جو جیسے دعونا، نصرنا، دعوتا، نصرتا تو اپنی اصل پر ہے، تو اصل پر ہو تو تعلیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو ماضی معروف کے 14 صیغوں کی تعلیل مکمل ہو چکی ہے. اب آگے دیکھیے دعی، اصل میں دعی و تھا، دعی و بروزن نصر. واو طرف میں یعنی آخر میں بعد کسرہ کے واقع ہوا، اس کو یا سے بدلا دعیہ ہو گیا. دیکھیے آسان تعلیل ہے. دعی و، واو دیکھیے آخر میں ہے، دعی و واو آخر میں اور ما قبل عین کے نیچے کسرہ ہے، اس وجہ سے اس کو یا سے بدل دیا گیا. قاعدہ ناقص کے اندر پڑھ چکے ہیں کہ جو واو طرف میں اس کے واقع ہو کسرے کے بعد تو اس واو کو یا سے بدل دیا جاتا ہے. اس قاعدے کے اعتبار سے دعی و سے ہو گیا دعیہ. اب آگے تثنیہ مذکر غائب ماضی مجہول کا دعیہ، اس میں بھی واو کو یا سے بدل دیا گیا کہ دعیہ کی اصل تھی دعی وا، یہی قاعدے کے اعتبار سے. اب آگے دیکھیں دعو اصل میں دعی وو تھا، بروزن نصیرو، واو کو یا سے بدلا دعیو ہوا. اب واو کو یا سے بدلا وہی کہ واو آخر میں کسرے کے بعد واقع ہے تو اس واو کو یا سے بدل دیا جاتا ہے. پھر یا پر ضمہ ثقیل تھا، یا دعیو میں یا پر کیا تھا؟ ضمہ ثقیل تھا، اس لیے عین کی حرکت دور کر کے، یعنی عین کے نیچے کسرہ ہے اس کو دور کر کے یا کا ضمہ اس کو دے دیا. جب یا کا ضمہ عین کو دیا جائے گا تو دو ساکن جمع ہو جائیں گے. کون کون سے؟ یا اور واو. واو تو پہلے سے ساکن ہے، جب یا کا ضمہ عین کو دیا دشواری کی وجہ سے تو دو ساکن جمع ہو جائیں گے، یا اور عین. اسی لیے حضرت فرما رہے کہ یا کو گرا دیا، دو ساکن جمع ہونے کی وجہ سے دعو ہو گیا. آسان تعلیل ہے. اب آگے دیکھیے دعیت سے دعینا تک واو کو یا سے بدل رکھا ہے، یعنی ماضی مجہول میں تمام صیغوں میں تعلیل ہوں گی لیکن نہایت آسان تعلیل ہے. ایک ہی تعلیل اصل ہے اور وہ تعلیل یہ ہے کہ دعی و
पूरे 14 सेगों में, मुकम्मल 14 सेगों में वाव को या से बदला गया है। और जो मुश्किल तालील थी माजी मजहूल की, यानी माजी मजहूल में जमा मुज़क्कर गायब के सिगे की दुआ, वो तालील किताब में भी नक़ल की गई है जो बहुत आसान है। तो दुई माजी मजहूल में सिर्फ और सिर्फ वाव को या से बदल दिया गया, यही असल उसकी तालील है। अब आगे देखिए, यदउ असल में यदउ था, यदउ असल में यदउ था, वाव पर जम्मा दुश्वार था, उसको गिरा दिया, यदउ रह गया। यदउ बर वज़न यंसुर, तो यदउ असल में यदउ था, वाव पर जो जम्मा नजर आ रहा है अदायगी के एतबार से दुश्वार था, इसलिए उसको गिरा दिया। अब वाव पर जम्मा गिरा देने के बाद रह गया यदउ। तो माजी मारूफ के मुकम्मल 14 सेगों की तालील हो चुकी है, माजी मजहूल के 14 सेगों की तालील हो चुकी है। आप इन तमाम तालीलात को सोच कर अच्छी तरह समझ कर याद करने की कोशिश कीजिए। और मुज़ारे मारूफ की भी तालील जारी हो चुकी है, शुरू हो चुकी है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मुज़ारे मारूफ की तालील मुकम्मल हम कल करेंगे। आज का दर्स हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। आखिर में अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इल्म, अमल, फ़हम, समझ और इखलास में खूब खूब बरकत अता फ़रमाए। व सल्लल्लाहु अला नबील करीम।